مغل بادشاہ اکبر کہتے ہیں پٹھان کو دوستی کر کے ہرایا جا سکتا ہے مگر لڑ کر کبھی نہیں۔ محمود غزنوی کہتے ہیں پٹھان اگر ایک ہو جائے تو پوری دنیا پر لازوال حکومت کر سکتے ہیں۔ سکندر اعظم کہتے ہیں جنگ میں اتر جانے کے بعد پٹھان کو روکنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہے۔ افغان، پٹھان، پختون ایک نسلی گروہ ہے جو زیادہ تر پاکستان اور افغانستان میں آباد ہے۔ اکثریتی زبان پشتو ہے، اردو اور انگریزی کو بطور دوم زبان استعمال کرتے ہیں۔ پٹھان دنیا کے ہر خطے میں آباد ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ سب سے زیادہ پاکستان، افغانستان اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں زیادہ تعداد میں موجود ہے اور پاکستان کی آبادی کا تقریباً 15% حصہ پختونوں پر مشتمل ہے۔ پٹھانوں کی قومیت اور اصلیت کے بارے میں جو دلائل تاریخ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہے اور قومیت کے لحاظ سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین کے مطابق پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے۔ ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان یا پٹھان ہم میں سے ہے کیونکہ البانیہ کے لوگ اوغان جو کہ بعد میں افغان بنا ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک قریش سردار خالد بن ولید ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائلی سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا اور پھر اسے بطان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ کیس عبد الرشید افغان قوم کے جد اول ہے۔ کیس عبد الرشید نے حضرت خالد بن ولید کی بیٹی سے شادی کر لی تھی جس سے ان کے 3 بیٹے تھے، سٹرا بن، بیٹن، غورغشت۔ سٹرا بن کی اولاد بڑھ کر غورخیل اور خشی کے نام سے 2 بڑے قبائل بن گئے۔ خشی بعد میں گلیانی، یوسف زئی، ترکلانی اور محمد زئی میں تقسیم ہوئے۔ افغان متعدد قبائل کا مجموعہ ہے جن کا جد امجد اعلیٰ ایک ہے، مثلاً عبدالی، بنگش، غوری، یوسف زئی، منگل، کاکڑ، وردی، وزیری، محسود، بنوسیان، افریدی، تنولی، دلزاق، خٹک، مومن، غورغشت، نیازی وغیرہ وغیرہ۔ ان قبائل کی ہزارہ شاخیں ہیں اور پھر ان شاخوں کی ذیلی شاخیں جو اشخاص یا علاقے سے منسوب کی گئی ہے۔ تمام پشتون مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت سنی اور حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہے، البتہ ایک قلیل تعداد شیعہ بھی ہے۔ پشتو زبان کی ادبی اصناف پاک و ہند کی دوسری زبانوں سے ملتی جلتی ہے۔ ان میں مردانگی کی روایات، رومان کی جھلکیاں، رنگینیاں اور رونائیاں بھی ہے جو شادی بیاہ، رسموں اور تہواروں میں جلوگر ہوتی ہے۔ پٹھانوں میں حجرہ کو خاص دخل ہے جہاں گاؤں کے لوگ جمع ہو کر مختلف معاملات پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ کوئی حجرہ ایسا نہیں ہے جہاں رباب، گڑا اور ڈول نہ ہو۔ ہر پٹھان دل و جان سے موسیقی کا دلدادہ ہوتا ہے۔ پٹھانوں میں جو ناچ مروج ہے وہ زیادہ تر ملی ناچ ہے۔ ان میں بہت سے افراد ایک دائرے میں رقص کرتے ہیں جس کے بیچ میں عموماً ڈول بجانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بنگڑا سے ملتے جلتے ہیں۔ بعض رقص میں نوجوان تلواروں کے ساتھ رقص کرتے ہیں اور بعض رقصوں میں رومال استعمال کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر عورتیں اور مرد مخلوط ہو کر رقص کرتے ہیں اور کہیں صرف عورتیں ہی رقص کرتی ہیں۔ ان کے نام خٹک، انترا، بنگڑا، متاڈولا اور بلبلا وغیرہ ہے۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں سے تذکرہ ایک منفرد اور جامعہ تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ خان روشن خان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بعد ازاں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی۔
جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بن اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آباء و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دینی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع، حریت پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشہور صوفیہ کرام حضرت دادا گنج بخش اور لال شہباز قلندر بھی افغان تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔